السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is حافظہ آمنہ اسلم. You are watching my YouTube channel النور قرآن اکیڈمی. آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 6 پارہ نمبر 4 آیت نمبر 112 سورہ آل عمران. سبق کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضربت علیہم الذلۃ. لئی یہاں پر مسٹیک کیا کرتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس، اس کو لے پڑھتے ہیں، لام زبر یا لے، علیہم. ٹھیک ہے، تو یہ علیہم نہیں ہے، یہ غلط ہے. علی یا کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈبل ای. لئی لام کو آپ نے ای پہ رکھنا ہے. لئی علیہم الذلۃ. ہماری اکثر اسٹوڈنٹس کی جو تشدید ہے وہ بہت ویک ہے، تو اس تشدید کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میم کو آپ نے مضبوطی سے ذال کے اوپر رکھنا ہے، پھر اس ذال کو آپ نے مضبوطی سے شدت کے ساتھ آگے لام پہ رکھنا ہے. تو آپ اس کو پڑھیں گے علیہم الذلۃ. اینا، اب یہاں پر بھی میں یالین کی بات کر رہی ہوں، پیچھے بھی ہم نے علیہم میں بھی یالین پڑھی تھی، اب یہ بھی یالین ہے. یالین کس کو کہتے ہیں کہ یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو، ساکن کی علامت یہ والی علامت، یہ جو دال طرح کی علامت بنی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں ساکن یا جزم کی علامت. اب جزم سے پہلے اگر زبر آ جائے تو وہاں پر آپ اس کو یالین پڑھیں گے، اور یالین کی جو ساؤنڈ ہے ای، دئی، جئی، ٹھیک ہے، سی، بئی، اس وزن پہ آپ اس کو پڑھیں گے. تو حمزہ یا زبر ای، یا کے نہ کے اس کو آپ نے پڑھنا اینا. اینا غلط، اینا. اینا ای کی ساؤنڈ نکالیں گے آپ اس کو پڑھیں گے اینا. ما ثقفوا. اب یہاں پر دیکھیں یہ آپ کو چھوٹی سی مد نظر آ رہی ہے. ابھی اس مد کو کیا کہتے ہیں؟ اس مد کو کہتے ہیں چھوٹی مد. ابھی میں نے پہلے خود بھی بول دیا کہ یہ چھوٹی مد ہے، تو اس کو چھوٹی مد بولتے ہیں، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں مد منفصل. مد منفصل، چھوٹی مد. اس کو آپ نے 3 یا 5 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. حرکات آپ کیسے کاؤنٹ کریں گے؟ اپنے ہاتھ کی 3 انگلیوں کو بند کر لیں، اور اس کو کھولنے میں آپ کو جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم آپ نے اس مد کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. اس کی پہچان ہوگی آپ کو اس حمزہ سے، یعنی کہ وہ الف جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے. تو یہ والا حمزہ اگر آ جائے اس مد کے بعد، اٹ مینز یہ چھوٹی مد ہے، مد منفصل ہے. اس کو آپ نے 3 یا 5 حرکات کے برابر کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ثقفوا. ٹھیک ہے، 3 انگلیاں بند کریں. ثقفوا الا بحبل. حب پہ میں نے قلقلہ کیا ہے. قلقلہ کہتے ہیں تھرتھراہٹ کو، ہلا کے پڑھنا. حب، با کو آپ نے ہلا کے پڑھنا ہے. بحب، ٹھیک ہے. قاف، طا، با، جیم، دال، 5 حروف. یہ 5 حروف کتب جدین جو ان کا مجموعہ بنتا ہے، قاف، طا، با، جیم اور دال. اگر ان کے اوپر آپ کو یہ والی جزم کی علامت نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر آپ نے قلقلہ کرنا ہے، یعنی اس کو ہلا کے پڑھنا ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس با آ گیا، یہاں پر دیکھیں با ہے، با کے اوپر جزم ہے، تو اٹ مینز آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے؟ قلقلہ کرنا ہے، اس کو تھرتھراہٹ سے ہلا کے پڑھنا ہے. حب لفظ کو مار کے پڑھنا ہے. حب، حب، ب، ٹھیک ہے، فوری سے مخرج کو چھوڑ دینا ہے. بحبل، میم مشدد، میم کے اوپر جب تشدید آتی ہے تو وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے، ناک میں آواز کو آپ نے اس کو لے کے جانا ہے. بحبل من اللہ وحبل من الناس. اب نون کے اوپر بھی تشدید ہے، تو میم اور نون کے اوپر جب تشدید آ جائے گی تو آپ نے اس کو غنہ کر کے پڑھنا ہے، یعنی کہ اس کو ناک میں آواز کو لے کر جانا ہے. من الناس وباء. پیچھے ہم نے مد منفصل یعنی کہ چھوٹی مد پڑھی، اس کی پہچان ہمیں اس حمزہ سے ہو رہی تھی. یہاں پر ہم پڑھیں بڑی مد، مد متصل. عربی میں اس کو کہتے ہیں مد متصل. اس کی آپ کو پہچان ہوگی اس اصلی حمزہ سے، یعنی کہ اصلی والا حمزہ اس مد کے بعد موجود ہوگا. اٹ مینز یہ مد متصل یعنی کہ بڑی مد ہے. اس کو آپ نے 4 حرکات کے برابر کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھنا ہے.
وباء، اب او کو بھی میں لمبا کری کیونکہ یہاں پہ واو مد ہے. اب اسٹوڈنٹس پوچھیں گے واو مدہ کیا ہوتا ہے، تو الف سے پہلے زبر آ جائے تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے. حمزہ ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے، اور یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو وہ یا ساکن کہلاتا ہے. اس کو آپ نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اللہ کو پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، یہاں پر ذرا توجہ دیجیے گا. یہ جو طا ہے، اب یہاں پر اسٹوڈنٹس پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس طا پہ ہم نے رکنا ہے کہ نہیں رکنا. تو یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس طا پر آیت کے درمیان میں اگر یہ طا آ جائے تو یہاں پر آپ نے وقف کرنا ہوتا ہے. آیت کے درمیان میں اگر طا آ جائے تو یہاں پر آپ نے وقف کرنا ہوتا ہے. اب آپ نے آخری حرف کو دیکھنا ہے کہ کس حرف پہ ہم نے وقف کرنا ہے. تو یہ گول تا ہے، گول تا پہ آپ نے وقف کرنا ہے. تو یہاں پر یاد رکھیے گا کہ گول تا پر جب وقف کیا جاتا ہے تو یہ گول ہا بن جاتی ہے، یعنی کہ ہائے ساکنہ میں تبدیل ہو جاتی ہے. وہ ہا جس کے اوپر ساکن لگ جاتی ہے ہائے ساکنہ میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو آپ نے اس کو مسکانہ تو نہیں پڑھنا، آپ نے اس کو پڑھنا ہے علیہم المسکنہ، مسکنہ. ذالک بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآیاتِ اللہ. پیچھے میں نے بتایا کہ اللہ سے پہلے جب زبر آتی ہے تو اللہ کو پر پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ من اللہ. اب یہاں پر اللہ سے پہلے زیر آ گئی ہے تو جب اللہ سے پہلے زیر آتی ہے تو اللہ باریک پڑھا جاتا ہے، لائک اسمائل کی طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے. بِآیاتِ اللہ. وَيَقْتُلُوا، یق قاف پہ قلقلہ، کیونکہ میں نے بتایا کہ قاف طا با جیم دال 5 حروف کے اوپر جب ساکن کی علامت ہوگی تو آپ اس کو قلقلہ کر کے پڑھیں گے. یہاں پر قاف کے اوپر ساکن ہے، قاف کے اوپر جزم ہے، تو ہم اس کو ہلا کے یعنی کہ قلقلہ کریں گے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ. اب یہاں پر میں بتاتی چلوں کہ یہاں پر جو تجوید کا رول ہے یہ ہے اقلاب، یعنی کہ نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو نون ساکن جو ہے وہ میم میں تبدیل ہو جائے گا، میم میں تبدیل ہو جائے گا. اقلاب کا میننگ ہی کیا ہے کہ تبدیل کر دینا، تبدیل ہو جانا. کس میں؟ میم میں. کون سی چیز تبدیل ہوگی؟ نون ساکن، کیونکہ قاعدہ نون ساکن اور تنوین کا ہے نا، اس لیے ڈیفینیشن میں بھی نون ساکن اور تنوین کا لفظ استعمال ہوگا کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا میم میں. اب یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر یہ چھوٹی سی میم بنی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے اس میم کو پڑھنا ہے، نون کو نہیں پڑھنا. آپ اس کو پڑھیں گے انبیاء بغیر حق. اب یہاں پر دیکھیں تو آ گیا، میں نے بتایا کہ آیت کے درمیان میں جب تو آ جاتا ہے تو وہاں پر وقف کیا جاتا ہے. اب آپ نے آخری حرف کو دیکھنا ہے. اب قاف کے نیچے 2 زیر ہے، اب 2 زیر پہ آپ وقف کیسے کریں گی؟ 2 زیر پہ جب آپ نے وقف کرنا ہے تو اس کو ساکن کر دینا، ٹھیک ہے. اب اس تشدید کا مطلب ہے یہ قاف 2 مرتبہ ہے، ٹھیک ہے، یہ قاف کیا ہے؟ 2 مرتبہ ہے. تو آپ نے اس کو مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر وقف کرنا ہے، یعنی کہ 2 زیر کو نہیں پڑھنا، آپ نے 2 زیر کو نہیں پڑھنا، لیکن جو وقف یہاں پر ہوگا وہ تھوڑا سا شدت کے ساتھ ہوگا. حق 2 دفعہ قاف کی آواز آئے گی، کیونکہ قاف کے اوپر جب جزم لگے گی تو وہاں پر قلقلہ بھی ہوگا. تو ہا جو ہے پہلا ہا وہ قاف کے ساتھ مل گیا، اور جو آخر والا قاف ہے وہ قلقلہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. حق حق، ٹھیک ہے. حق تشدید ہے نا، تو ذرا زور دے کے آپ اس کو پڑھیں گے. جب زور دیں گے تو قاف کے اوپر قلقلہ کریں گے، کیونکہ قاف کے اوپر زیر جو ہے ہم نے تبدیل کر دی نا جزم میں. تو میں نے ابھی پیچھے بتایا کہ قاف کے اوپر جب جزم آتی ہے تو وہاں پر قلقلہ کیا جاتا ہے. تو آپ اس پہ وقف کریں گے. حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. آج کا سبق ہمارا اتنا ہی ہے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آپ لوگ کے سبق جو ہیں وہ لیٹ ہو جاتے ہیں، تو مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.